الذي أبدع الأخلاق والفضيل وهو ذو القوة المتين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمطمئنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب و آل رسالت مآب میں اگلے درود و سلام و سب احترام پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا. اس صدی میں تیرے ہونٹوں پہ تبسم کی لکیر ہنسنے والے تیرا پتھر سا کلیجہ ہوگا. کی محمد سے وفا جو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں وہ اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. خدائے وحدہ لا شریک عظیم المرتبت عظیم البرکت عظیم السعادت عظیم النعمت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کو عطا کر کے عظیم احسان اکرام انعام فرمایا. لاکھوں انبیاء کرام مبعوث فرمائے رسولان اعظام تشریف لائے لیکن ہمیں تمام رسولوں اور تمام نبیوں کے نبی کی امت میں پیدا فرمائے. یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کی فکر اور عملی طور پر قوت زائل نہ ہوئی ہو، جس کی فکر کی قوت ختم نہ ہوئی ہو، جس کے اندر تھوڑا سی بھی شدھ بدھ ہو، تھوڑی بھی سمجھداری ہو. یہ وہی سمجھ سکتا ہے. باقی جس کے اندر اصرار ہو، عناد ہو، سرکشی ہو، استکبار ہو، تکبر ہو، گھمنڈ ہو، تعنت ہو، تعصب ہو، یہ رمز اور یہ نعمت کا راز سمجھ نہیں سکتے. انبیاء کرام رسولان اعظام امتی بن کر نہیں امتی بنانے کے لیے تشریف لاتے، لیکن آپ کے نبی وہ عظیم الشان نبی ہیں کہ جو امتی بنانے کے لیے آتے وہ خود امتی بن گئے. سارے انبیاء کرام اور سارے رسولان اعظام انبیاء اور رسول کی عظمتوں کے ساتھ ساتھ آپ کے نبی کی وہ امتی بھی، آپ کے نبی کی وہ امت بھی. آپ اس بات کو، اس رمز کو احساس محبت اور احساس عقیدت ہی میں سمجھ سکتے ہیں. نہیں تو اگر قوت فکر و عمل زائل ہو گئی ہے تو آپ کی عظمت پر، شوکت پر، آپ کی سعادت پر زوال آٹومیٹک آ جائے. یہ اللہ پاک نے اپنے نظام کے تحت رکھا ہے.
اپنی قدرت کے تحت رکھا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ پاک مطلب یہ کہ آپ کی احساس رسالت نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ کو ٹائم دے گا، ایسا نہیں. اگر آپ نے رسالت محمدی کی عظمتوں کا اعتراف کرنے سے ششوپنج ہوئے، پیشو بس ہوئے، آگے پیچھے کیے، تو اللہ پاک ٹائم بھی نہیں دیتا ہے اس معاملے میں. کیونکہ اتنے انبیاء آئے اور تمہیں اب تک سمجھ میں نہیں آئی، اتنی کتابیں آئی اب تک سمجھ میں نہیں، اتنے بڑے بڑے سمجھانے والے آئے اور اب تک تمہیں سمجھ میں نہیں آئی. یہ وہ ذات ہے جس ذات کو نباتات نے سمجھا ہے، جمادات نے سمجھا ہے، حیوانات نے سمجھا ہے، وحوش و طیور نے سمجھا ہے، جبکہ انہیں میں نے عقلوں سے نہیں نوازا، انہیں میں نے قوت فہم و ادراک نہیں عطا کیا. تمہارے اعتبار سے تمہاری طرح وہ لوگ ان کو سمجھ گئے، کیا وہ تحقیق کیے ہوں گے دارالعلوم میں جا کر کے؟ کیا وہ کتابوں کا مطالعہ کیے ہوں گے رسالت محمدی کو سمجھنے کے لیے؟ نہیں. راہوں میں مصطفیٰ چلتے تھے، کون سی کتاب ہوتی تھی؟ ان پتھر کو جو رسول پاک کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا کرتا تھا. کون سا شعور ہوتا اس درخت کو جو بارگاہ رسالت میں سجدے کی شکل میں آ کر قدم ناز مصطفیٰ میں گر جاتا تھا؟ کون سی کتاب تھی؟ نہیں پیارے، مصطفیٰ قبول کرنے کے لیے اور تمہیں عقل و شعور دیا گیا ہے. اس عقل و شعور کا صحیح استعمال یہ ہے کہ آپ آقا نامدار محمد رسول اللہ کو بصر و چشم من وعن اے ٹو زیڈ آپ صرف مانو. یاد رکھنا، اگر آپ نے ذرا سا بھی عظمت محمدی کے حوالے سے تحقیق کی دنیا میں یا ادھر ادھر کی دنیا میں پس و پیش ہوئے تو اللہ پاک موقع بھی نہیں دیتا. میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 تلاوت کی ہے، اس کی تفسیر اور توضیح بتاؤں گا تو خود بخود سمجھ جائیں گے. ایک تو عظمت محمدی کے حوالے سے اور ایک جو ہے معاشرت بھی ہے اس کے اندر. ذرا دھیان دیں گے آپ تو انشاءاللہ معاشرت بھی سمجھ میں. معاشرت یہ ہے کہ آپ اپنی آل اولاد کو بزرگوں سے قریب کرو. معاشرت کیونکہ صحبت جو ہے 1000 سال کی عبادت کیا زندگی بھر کیا ساری عبادتوں پر بھاری ہوا کرتی ہے. ایک لمحے کی بے ریا کی جتنی بھی صحبت ہو، محبت کی جو صحبت ہوتی ہے بزرگوں سے، اور 100 سالہ عبادتوں پر، بے ریا عبادتوں پر بھاری ہوا کرتی ہے. اس لیے اللہ پاک نے احکام خداوندی بجا لانے کے لیے، برائیوں سے بچنے کے لیے ایک دم سمپل انداز میں حکم دے دیا. لیکن جب اپنی زندگی کو معیار زندگی بنانے کے لیے، اعلیٰ زندگی بنانے کے لیے اللہ پاک نے ایمان کا بھی ذکر فرمایا، تقویٰ کا بھی ذکر فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ. سمپل انداز میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو بس. آتوا الزکات، حج زکات ادا کرو. للہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتے ہیں وہ حج کریں. بس سمپل انداز میں فرمایا. لیکن سچوں کی صحبت کا معیار دیکھیے، ایمان اور تقویٰ کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اے تقویٰ والو، سچوں کے ساتھ رہا کرو. یہ صحبت بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ابھی ایک روایت سے آپ کو سمجھ میں آئے گی. درود شریف پڑھی پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ایک بات تو یہ سمجھ میں آئے گی آپ کو، اور ایک اہم بات جو گزشتہ جمعہ میں ایک لفظ علم غیب کلی کے حوالے سے ایک لفظ آ گیا تھا، اس پر تھوڑا سی ہمارے واٹ صاحب پر کچھ واٹ لگانے کی کوشش کیے تھے، اس کی بھی وضاحت کا کچھ بھائی سب آ گئے تو سمجھ جائے. ابھی آپ کو محبت کے حوالے سے سمجھیے. الحمدللہ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو دین میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی ہر جگہ سرخروئی عطا فرمائے، مقبولیت و محبوبیت سے سرفرازی عطا فرمائے، غلامیت کے رشتے کو مستحکم بنائے. اس کو توجہ سنیے. سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک میں ایک چھوٹی انداز میں اس کو تفسیر کر دوں گا اور سمجھ جائیں گے آپ. ایک بات یاد رکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہری طور پر 63 سال کی جو عمر پاک کا زمانہ، اس کو دھیان میں رکھیے گا. ظاہری طور پر مطلب سمجھیے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے لیے نبی میں نبوت کے اعتبار سے ایمان کی زیادتی مطلوب ہوا کرتی ہے. اگر نہیں اس کو سمجھے تو اس کو یوں سمجھیے کہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا ایمان روز بروز اس کو ترقی عطا کرتا ہے. اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، دی اینڈ کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، مفقود ہونے کا، فانی ہونے کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے ایمان کی شان. 1400 برس کے بعد آپ نے سمجھیے آپ کے نبی پر جو ایمان لائے ہیں اس کا اسٹیٹس اور بڑھنا چاہیے.
اسی لیے آقا علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے آپ کے اور ہمارے ایمان کے اسٹیٹس کو متعین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ایھل ایمان اعجب یا اے میرے صحابی بتاؤ سب سے زیادہ تعجب میں ڈالنے والی چیز اور سب سے زیادہ اٹریکٹیو ایمان کس کا ہے، سب سے زیادہ تعجب میں ڈالنے والا ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھا ہے ہمارا ایمان ہے. تو آقا نے فرمایا نہیں، ان لوگوں کا ہے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھے مان لیا. آمن نبی ولم یرانی، یہ جملہ ہے حدیث کا. آمن نبی میرے اوپر ایمان لائے ولم یرانی، اور مجھے نہیں دیکھا ہے. تو آپ کا اسٹیٹس بڑھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ صحابہ سے بڑھ گئے، ایسا نہیں ہے. آپ کو ایمان میں زیادتی مطلوب ہے. یہ جملہ آپ سمجھ، ایمان میں زیادتی مطلوب ہے. ایمان کا اسٹیٹس بڑھائیے، ایمان میں عظمت بڑھائیے، اس میں شان بڑھائیے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی کامل توفیق عطا فرمائے. سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کے 20 تک کا جو ایک دم کا جو ترجمہ ہے، ترجمہ سے سمجھ میں آ جائے گا. ایک جو امپورٹنٹ بات ہے اس کی تمہید پہلے بتا دوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آج بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیبی علم تھا اور عائشہ کا ہار گم ہو گیا، آپ کیوں نہیں بتائے؟ کہ میں مہذب انداز میں بول رہا ہوں اور توجہ دیجیے گا. مجھے ڈر لگتا ہے کبھی کبھی، کیونکہ جانتے ہیں اللہ پاک جب اپنے محبوبوں کے حوالے سے، کوئی بھی ہو، محبوب بندے کے حوالے سے جب ناراض ہو جاتا ہے نا تو اس مٹی کو بھی محروم القسمت بنا دیتا ہے. مٹی کو، اس جگہ کو محروم القسمت بنا دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں. جاتے جاتے اچانک دوڑنے لگے اور دوڑنے کے بعد ایک چٹان پہ جا کر بیٹھ گئے. بیٹھ جانے کے بعد ان کے صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ اے موسیٰ بات کیا ہے، خلاف معمول ہے، دوڑ بیٹھے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے بیٹھو تو سانس وغیرہ اچھے سے ایک دم لکھ دیے، ریلیکس ہو گئے. ہونے کے بعد کہے جانتے ہو جس سرزمین سے ہم گزر رہے تھے اس سرزمین پر اللہ نے عذاب ڈالا. وہ جگہ عذاب والی جگہ تھی. ایک نبی کا انکار، غالباً حضرت لوط علیہ السلام یا کسی کا انکار ہوا تھا، اس لیے اس جگہ کو میں نے سوچا کہیں اللہ پاک پھر عذاب نہ ڈال دے، اس لیے بھاگ گیا. آپ غور کر رہے ہیں اس جملے پہ. حالانکہ موسیٰ ہے، کلیم ہے، نبی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحی کے منتظر اور وحی کے حامل ہوا کرتے ہیں. مگر یہ ایک ذہن دے رہے ہیں کہ اللہ پاک کی ناراضگی کو دعوت دینے والوں محسوس کرو، جب ناراض ہو جاتا ہے اور وہ عذاب ڈال دیتا ہے تو اس خطے کو جو بھی جس طرح سے بھی وہ محروم القسمت بنا دیتا ہے، محروم القسمت بنا دیتا ہے. آپ اس کو محسوس کیجیے. یہ عام نبیوں کا مسئلہ ہے. آپ کے نبی کا اسٹیٹس ابھی آپ محسوس کر چکے ہیں. 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نبی ہوتے ہوئے بھی، رسول ہوتے ہوئے بھی آپ کے نبی کی امتی نظر آ رہے ہیں. ہم ان کی عظمتوں پر قربان، ان کی نبوت و رسالت کی تمام تر شانوں پر قربان ہے. ان کے صدقے میں ہم بخشے جائیں گے. لیکن سنو، میرے آقا وہ ہے جو ان نبیوں کے بھی نبی ہیں. سبحان اللہ. آپ کے آقا، آپ کے نبی وہ ہے جو ان نبیوں اور رسولوں کے. تو آپ اس کو میں جو امپورٹنٹ بات دینے جا رہا ہوں یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حال ہے. میں جلدی سے بول دوں، آپ ذرا پوری توجہ ہماری طرف رکھیے گا. 5 ہجری ہے. 5 ہجری بولے تو مکہ سے جو مدینہ گئے آقا ہجرت کرنے، اس کو 5 ہجری 5 سال کے بعد غزوہ بنی مصطلق ایک غزوہ ہوا. غزوہ بولے تو جنگ ہوئی. بنی مصطلق یہ غزوہ ہے، اگر یاد نہیں ہو تو پھر کیا 5 ہجری کی بات ہے. حضور علیہ السلام جب جاتے تھے کیوں بولے جب کہیں جنگ میں تشریف لے جاتے تو آپ جو ہے اپنی بیویوں کے درمیان قرا فرماتے تھے. قرا جیسے حاجی لوگ آج کرتے ہیں، حاجیوں کا مسئلہ، تو قرا فرماتے تھے. جس بیوی کا نام نکلتا انہیں کو لے کے جاتے تھے. اس جنگ میں جب قرا ڈالے تو حضرت عائشہ کا نام نکلا. تفصیل سے جب سنیں گے تو مزہ آ جائے گا. اور یاد رکھیے گا، اوراق غم نہیں، اوراق خوشی پلٹی ہے. الحمدللہ. ہاں توجہ دیجیے گا. حضور علیہ السلام کی پیاری عفت ماں صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام نکلا. یہ لے کر کے تشریف لے گئے. لے جانے کے بعد غزوے ہو گئے. اب پورا جنگ جیتنے کے بعد، غزوہ ہونے کے بعد لوٹ رہے تھے. تو لوٹنے میں درمیان میں آج بھی ہم لوگ کہیں درگاہ وغیرہ بھی جاتے ہیں، گاڑی وغیرہ یا پیاس لگی، بھوک لگی، کھانے لگی تو کہیں ڈھابے وغیرہ پہ روک کر کے ہم لوگ کھاتے ہیں. لوگ توجہ دیجیے گا. تو ایسے ایک جگہ لوٹنے کے بعد خیمہ ڈالے. خیمہ ڈالنے کے بعد سب لوگ اپنی ضرورتوں کے تحت تشریف لے گئے. انہی میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنی ضرورت کو تشریف لے گئی. توجہ دیجیے گا. اور تھوڑی دیر تشریف مطلب ضرورت پوری کرنے کے بعد تشریف لائی تو دیکھا کہ میرے گلے کی ہار اس طرح سے دیکھتے ہی پریشان ہوگی. پھر کسی کو بولے بغیر پھر آپ لوٹ گئی. ہار گم ہوگی. اب لوٹ گئی. جب لوٹ گئی تو اب بہت زیادہ دیر ہوگی تو سب نے سمجھا ظاہر ہے
چھوٹی سی عمر کیوں بولیں گے؟ عمر میں کم تھی، عظمت میں بہت بڑی تھی، سبحان اللہ، اس طرح جملہ بولیا، چھوٹے سے کا لفظ بھی مت بولیا۔ آقا کی وہ بیوی ہے سبحان اللہ کہ ایک دن بھی ابھی دنیا میں ظاہری طور پر تشریف رہنے والے ہیں، باڑی دوسری بیوی کے یہاں ہے، مگر آقا فرماتے ہیں اینا غدن، کل میں کہاں رہوں گا، مطلب عائشہ سے کو مراد لے رہے ہیں۔ اتنا پیار، اتنی چاہت، حبیب کائنات لقب بن گئے، کائنات کے حبیب کی حبیبہ لقب بن گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ دوڑ کر چلی گئی، عمر میں چھوٹی تھی، ظاہر ہے ویٹ بھی کم ہوگا، توجہ دیجیے گا۔ تو وہ جو خودت جس میں مطلب رکھ کر کے ڈولی وغیرہ پر، پہلے تو یہ تھا نا، گاڑی وغیرہ کا تو مسئلہ تھا نہیں، تو ڈولی وغیرہ پر لے جائے گا، تو اس کام پر، ڈولی وغیرہ لے جانے کے کام پر جو مامور تھے، سب جو تھے وہ تو تھے، لیکن ایک صحابی جن کا نام دیکھیے گا، توجہ دیجیے گا، صحابی جو ہمارے بیس آف ایمان ہے، سوچے بھی تو ایمان رخصت ہو جاتا ان کے خلاف، توجہ دیجیے، سوچے بھی تو ایمان رخصت ہو جاتا۔ حضرت صفوان ابن معطل، صفوان صاد فا واو الف نون، صفوان ابن معطل، ان کا کام کیا تھا کہ جب خیمہ کوچ کر جائے، آگے چلا جائے، تو جانے کے بعد آپ لاسٹ میں آنا۔ کیوں لاسٹ میں آنا؟ تاکہ کسی کا کوئی سامان وغیرہ اگر گر جائے تو آپ اٹھا کر کے لے آنا، یہ کام تھا، یہ کام تھا۔ آپ لوگ چلیے میں دیکھ کر کے آؤں گا لاسٹ میں، ایسے توجہ دیجیے۔ اب وہ حضرت عائشہ کا وہ جو کی ڈولی ہے، ڈولی بھی سمجھ گئی کہ حضرت عائشہ تو بیٹھ گئی ہوں گی، اور عمر میں ذرا بیٹھا ہے تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوا، 10 کلو 20 کلو 25 کلو، تو اس طرح لے کر کے وہ بھی ان کو بھی چلے گئے۔ اتنے میں حضرت صفوان تلاش ہی رہے تھے سب کچھ، کی کسی کا کچھ گم ہوا، دوڑتی ہوئی حضرت عائشہ، ارے باپ، ابھی تک دیکھا نہیں، دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے، تو اب ظاہر ہے عمر کے حساب سے خوف ظاہری طور پر، ایسا سوچتے 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 آپ کو نیند آ گئی۔ بخاری شریف کی پوری تفصیل بول رہا ہوں میں، توجہ دیجیے، بخاری شریف حضرت سورہ نور کے آیت نمبر 11 کی تفصیل میں عفق کا ایک لفظ آتا ہے، الف فا کا عفق، تہمت۔ حضرت عائشہ کو نیند آ گئی، تو یہ تلاشتے تلاشتے جب وہاں پہنچے، عائشہ کو جیسے دیکھے، اتنے زور سے بولے انا للہ و انا الیہ راجعون، حضرت عائشہ دھڑپڑا کر اٹھ گئی۔ وہ یعنی یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ ایسا، یہ سمجھے، توجہ دیجیے، دنیا سے تشریف لے جا چکی، اتنے زور سے بولے، جیسے ہی اتنی میں دھڑپڑا کر جب اٹھی، تیز عجلت سے اٹھی، اٹھنے کے بعد آیت حجاب اتر چکی تھی۔ حالانکہ حضرت صفوان ابن معطل وہ ہے جو آیت حجاب سے پہلے حضرت عائشہ کو کئی مرتبہ دیکھ چکے تھے، توجہ دیجیے، پردہ کی آیت اترنے سے پہلے حضرت صفوان عائشہ کو بہت مرتبہ دیکھ چکے تھے، لیکن صحابی ہے، تنہا ہے، خوبصورت ہے، توجہ دیجیے گا، آیت حجاب اتر چکی تھی، توجہ معاف فرمائیں، اس طرح سے اچھا آپ ہیں، اب کیا کرنا؟ تو اب ان کے لانے کی، تو انہوں نے اپنے گھوڑے پر یعنی اپنی سواری پر آپ کو بٹھا دیا ادب و احترام کے ساتھ، توجہ دیجیے گا، ساری یہ بخاری شریف کی روایت۔ اب یہ روایت بولنے کے بعد ایک لفظ بولوں گا، آپ سمجھ جائیے گا، اور آپ ایسے بھی سمجھ رہے ہوں گے الحمدللہ۔ یہ ساری روایتیں لے کر کے جب چلے، پہنچنے کے بعد ایک نام ہے جو بڑی تاریخ میں آتا، سورہ منافقون جس کے لیے نازل ہوئی ہے، وہ نام ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ عبداللہ بھی بڑا سوچ سمجھ کر کے نام رکھنا۔ سورہ جن کی ایک آیت ہے، لَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُاللَّهِ، اس عبداللہ سے مراد محمد رسول اللہ ہے۔ تو اگر عبداللہ رکھیے گا تو سورہ جن کی اس آیت کریمہ کو نیت میں لاتے ہوئے رکھیے گا کہ عبداللہ میرے آقا کا نام ہے، توجہ دیجیے، اب سنیے۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول، ان کو لے کر کے یہ جو بہت بڑا رئیس المنافقین اس کو بولتے ہیں، عربی میں ہے بڑا سا، جیسے ہی دیکھا، اب دیکھنے کے بعد اپنی زبان سے تفوہ بولتے ہیں اس کو، تفوہ یعنی منہ سے نکالنا شروع کر دیا، بکواس شروع کر دیا۔ اب جتنے بھی جملے آپ بولنے ہیں مہذب انداز میں، دیکھتے ہوئے حضور کی بیوی کے ساتھ، حضور کی بیوی کے ساتھ، لا اللہ، اس طرح سے بولنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ تک کو بھی نہیں معلوم۔ صفوان ابن معطل اتنا ادب و احترام، اب سنیے، وہ صحابی ہی نہیں ہو سکتے جو نبی کے خلاف جائیں، وہ صحابی نہیں ہو سکتے، تو جو نبی کے خلاف جائیں صحابیت کے ساتھ تک نہیں وہ پہنچ سکتے۔ توجہ دیجیے گا، صفوان ابن معطل بڑی تکلیف ہوئی، یہ ساری باتیں پورے وبا کی طرف پھیل گئی عرب کی سرزمین پر، ایسا ایسا ایسا، اور ان پھیلانے والوں میں سے نوٹ کرنا نوجوانوں بزرگوں، اور اپنی ڈائری سے زندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے نکال دو، کیونکہ اب کوئی آیت اترنے والی نہیں ہے، اتر چکی ہے آیت، اور
سارے دینوں اور ملتوں کے لیے سارا دین ساری ملت منسوخ ہو گئی ہے، قرآن ناسخ بن کر کے آیا ہے، اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس کا مطلب یہ آخری کتاب ہے اور آخری قانون ہے۔ اب اس کے بعد اس پر ڈسکس کیا گیا تو اس کا مطلب قانون خداوندی کو تم فالو نہیں کر رہے ہو۔ نوٹ کرنا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، ظاہر بتقاضۂ بشری اور حکمت نبوت کی بنیاد پر، کیونکہ ڈائریکٹلی فیصلہ کرنا حکمت نبوت نہیں ہے۔ حکمت نبوت یہ ہے کہ ماتحت رہنے والے اعتراف کر لیں نبی کو، اعتراف کر لیں، کیونکہ یہ شان رب کی طرف سے ملتی ہے، اپنی محنتوں سے نہیں ملتی، محنتوں سے نہیں ملتی ہے۔ محنت والی چیز کو تھوپا جا سکتا ہے، عطا کی چیز کو تھوپا نہیں جا سکتا۔ عطا ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اور عطا اس کو بولتے ہیں کہ دشمن بھی اس کی گواہی دے، دشمن بھی اس کی گواہی دے۔ توجہ دیجیے گا، اب آپ بڑے توجہ سے سنیے، یہ ایک دم عام ہو گیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ام مصطح، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی خالہ ہے غالباً، توجہ دیجیے، ابوبکر صدیق کی خالہ ہے، تو اس کا مطلب حضرت عائشہ کی نانی ہوئی، حضرت عائشہ کی نانی غالباً کا ہے، بخاری شریف میں ہے یہ ام مصطح۔ ان کے ساتھ حضرت عائشہ ایک دن ایسے، حضرت عائشہ لا علم ہے، کچھ نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے، پورا عرب پریشان۔ حضرت ام مصطح کے ساتھ اس وقت جو ہے اپنے گھر میں یہ سب باتھ روم وغیرہ کے جو مسئلے ہیں پورے اس طرح سے نہیں تھے، باہر جایا کرتے تھے، قائد اس کو بولتے ہیں، باہر جانے۔ ام مصطح کے ساتھ جا رہی، جانے کے بعد راستے میں کچھ نہیں کہہ رہی، اور راستے سے یعنی حاجت اصلیہ پوری کرنے کے بعد تشریف لاتی ہے، ان کو جب بولتی ہے تو بے ہوش ہو گئی، سنتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ آپ ذرا سوچیں، اسی لیے آپ آج بھی دیکھیں گے جس پر جھوٹا الزام ہوتا ہے اس کے خون آٹومیٹک سوکھ جاتے ہیں، جن پر جھوٹا الزام نہیں ہوتا ہے ان کو قسم کھانے کے لیے خون آ جاتے ہیں، خون آ جاتے ہیں، قسم خدا کی، قسم خدا کی، خون آ۔ حضرت عائشہ صدیقہ جیسے یہ بولا ایسا 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 ایسا، ارے باپ رے باپ، اتنا بے ہوش ہو گئی، صاحب فراش جس کو بولتے، بستر پہ آ کر لیٹ، بیمار حضور آتے، اور حضور آنے کے بعد توجہ دیجیے گا، آج بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیری عظمتوں پر قربان میرے آقا، توجہ دیجیے، آتے سیکھو معاشرت۔ شوہر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا والے بن گئے ہو، شوہر کا مطلب ہے انسانیت سب سے پہلے آپ کے اندر ہے۔ آقا تشریف اس عالم میں بھی جا رہے ہیں تو آقا سلام فرماتے تھے، توجہ دے رہے ہیں، سلام فرماتے تھے۔ ارے آج خالی الٹا میسج آ جائے تو سلام کیا طلاق ہی دے دو گے آپ، طلاق ہی دے دو گے آپ کہ آپ کی بیوی اس کے ساتھ گھوم رہی تھی، اس کے ساتھ گھوم رہی تھی، لیکن آقا اس سچویشن میں اس عالم میں بھی آ کر سلام کرتے اور خیریت پوچھتے، ٹھیک تو ہے، ہاں، اور اس کے بعد چلے جاتے۔ کیونکہ عائشہ سمجھ نہیں یہ کیا بات ہے، لیکن زیادہ دیر حکمت نبوت کی بنیاد پر نہیں رہ رہے ہیں، حکمت نبوت ہے، اس کو سمجھیے گا، اب ہماری طرف محسوس کرتے ہو۔ چنانچہ ایسا ہوا، جب یہ ساری چیزیں ہو گئی، یہ سب بخاری شریف سے اور تفسیر وغیرہ کی کتاب سے، اب جو امپورٹنٹ تفسیر بول رہا ہوں یہ سب ابن کثیر، ابن قیم، ابن تیمیہ، ابن جوزی، جتنے بھی ابن ہیں، قرطبی، جتنے بھی ہیں، یہ سب سے بول رہا تھا۔ اب ایک اور چھوٹی تفسیر سے ایک عظیم بات بول رہا ہوں، توجہ دیجیے گا، بڑی محبت سے، اور کتابیں کہنا اور آپ خوشی پلٹیے گا ہمیشہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کتاب کا نام ہے مدارک التنزیل۔ یہ اتنی بھاری کتاب ہے، اتنی بھاری کتاب ہے گرامر میں اور مطلب عربی الفابیٹس کے اعتبار سے کہ آج تک اس پر حاشیہ نہیں۔ حاشیہ سمجھ رہے ہیں؟ حاشیہ اس کو بولتے ہیں کہ بیچ میں جو عربی عبارت ہوتی اس کی میننگ لکھا جاتا، اس کے جو مغلق اور گاڑھی سخت عربی عبارتیں ہوتی ہیں اس کو آسان کیا جاتا، اس کو حاشیہ بولتے۔ اس پر حاشیہ اتنی گاڑی کتاب ہے، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے شیخ پڑھایا کرتے ہیں، ان کو پڑھانے میں پسینہ کا، ٹھنڈی میں پسینے آ جاتے ہیں، اتنی باری کتاب۔ اس تفسیر سے بول رہا ہوں، توجہ دیجیے گا، اس تفسیر سے یہ ساری باتیں جب ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت عربی کا جملہ ہے، ارشاد فرما رہے فواللہ ما علمت لأہلی یا ما علمت فی اہلی الا خیرا۔ جملے پہ غور کیجیے، سنو، اللہ کی قسم مجھے کامل یقین ہے کہ میری بیوی خیر والی ہے، شر والی نہیں۔ ابھی کچھ نہیں اترا ہے، ابھی توجہ دیجیے گا، یہ ابھی علم مصطفیٰ ہے جو ڈائریکٹلی اعلان کر رہا ہے، نوٹ کیجیے گا، اعلان کرتے جائے ہے، امتی کے لیے یہی کافی تھا، امتی کے لیے یہی کافی تھا۔ اے کفارو، اے عرب کے دلدادو، سرمدارو،
اپنے تھے ان کی طرف سے تکلیف، اس کو محسوس کیجیے گا. جو اپنے تھے، عبداللہ نام تھا، ان کی طرف سے تکلیف. توجہ دیجیے گا اور محسوس کیجیے گا. ہر اپنا اپنا ہو نہیں، اپنائیت کو اپنایا جاتا تب اپنا ہوا کرتا ہے. رشتہ صرف پیدا ہو جانے کا نام نہیں ہے، رشتہ نبھانے کا نام رشتہ. توجہ دیجیے گا. پیارے رضی اللہ تعالی عنہا عائشہ صدیقہ، یہ پورا سن لیا میرا آقا. حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی نقاہت کیا خیر کہنے 40 جوان کی کڑیل طاقت تھی مصطفیٰ کو. یہ نہیں مانا میرے آقا فرماتے یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے میرا رب ڈائریکٹ کھلاتا پلاتا ہے. بہرحال پھر بھی یہ ایک تقاضے بشریت آقا ظاہری طور پر، لیکن اعلان بار بار کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے عائشہ کو سلام کرنا یہی عائشہ کی پاکی کے لیے خدا کی قسم ظاہر ہے. سلام کرنا مصطفیٰ سلام کر رہے ہیں. ارے جس کو سید الملائکہ سلام کرے، اللہ سلام کرے، وہ عائشہ کو سلام کرے تو ان کا مقام ایسے ہی سمجھ میں آ رہا ہے. خیر حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب سارا معاملہ پورا ایک دم اوج پر ہو گیا، تب اوج پر پورے شباب پر ہے معاملہ، تو سب لوگ جب جان گئے یہ بھی کتنی بڑی حکمت ہے. اے نوجوانوں، تمہارے پاس اگر نالج نہیں ہے تو ایک بات کھل کر کہہ دوں، نبی سے ریلیٹڈ چیزوں میں شان تلاشنا اگر اس کے اندر کسی بھی زاویے سے نقص ہو، لاعلمی کی بنیاد پر بھی ہو، تو ایمان رخصت ہو جائے. ایمان رخصت ہو جائے گا. نوٹ کرنا اس کو، ابھی اگر نہیں بول سکا تو پہلے بول دیتا ہوں. آیت نمبر سورہ توبہ کے آیت نمبر 74 کے تحت اس کو دیکھ لینا. ابھی میں اس کی تفصیل میں اگر ٹائم لے رہا. توجہ دیجیے، حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے نبی اعظم بلاتے سب سے پہلے ابوبکر صدیق کو بلا. آیت نمبر 11 سے آپ شروع تفصیل کر رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق کو بلاتے. اب بلانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، ابوبکر کیا رائے ہے تیری عائشہ کے بارے میں؟ اس سے پہلے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کچھ بولتے جھرجھر رونے لگے. جھرجھر رونے لگے. ایک تو باپ کا بھی دل تھا اور ایک مصطفیٰ پر بھی انگلی اٹھی تھی. باپ کا بھی دل تھا. کمال یقین اور محبت، خدا کی قسم اس آنسو کو کیا جواب دے گا عبداللہ ابن ابی، وہ تو دیکھیں گے میدان محشر میں. لیکن اے نوجوانوں، خبردار، تمہیں ابوبکر صدیق کے آنسو کی قدر کرنی ہے. عبداللہ ابن ابی کہ اس میں مت جاؤ. نقص تلاشنے والی جانوں کو اور نفسوں کو منافقین عہد کہا گیا ہے، اور نہ تلاشنے والے کو صحابہ کہا گیا. صحابہ کہا گیا ہے، اور ان کے لیے لعنت اللہ علی الکافرین کہا گیا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہا گیا، اور ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا. وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے جو منافقین ہیں، اور یہ جنت کے اعلیٰ طبقے میں ہوں گے جو صحابہ کرام ہیں. اب آپ کو ہم کو فیصلہ کرنا ہے کن کے ساتھ رہنا ہے. توجہ دیجیے گا. ابوبکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں اعلان کر دوں، اچھا اسی میں اعلان ہے، اگر ارباب بصیرت ہو تو توجہ دے، اسی میں اعلان ہے، اگر میں اعلان کروں کہ میری بیٹی حق پر ہے تو لوگ تہمت لگائیں گے کہ باپ ہے اسی لیے، باپ ہے اسی لیے. ابوبکر تیری اس دانش مندی پر سینکڑوں شاخان مصطفیٰ قربان ہیں. ہم سمجھ گئے کہ آپ یہی تو کہنا چاہتے ہیں کہ عائشہ حق پر ہے. عائشہ حق پر ہے تب تو بول رہے ہیں کہ میں کہوں تو باپ پر یہ آپ نے اعلان کر دیا. عمر فاروق کو بلاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ بات تم صحیح کہہ رہے ہو. حکمت نبوت بھی دیکھیے اور حکمت صدیقیت بھی دیکھیے. عمر فاروق آتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کھینچنے والے، خط امتیاز کرنے والے عمر آتے ہیں. عمر تیری کیا ہے؟ تو عمر فاروق نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی، میں سفر و حضر میں صبح و شام آپ کے ساتھ رہتا ہوں. سرکار، میں نے کبھی نہیں اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر مکھی بیٹھی. محسوس کرو، یہ ہماری تعریف نہیں، تیرے پیر کی تعریف نہیں، تیرے نبی کی تعریف ہو رہی ہے. تیرے ایمان کی تعریف ہو رہی ہے. کوئی بخیل ہی ہوگا جو تکلیف میں مبتلا ہوگا. توجہ دینا. عمر کہتے ہیں، میں نے سفر و حضر میں دیکھا ہے آپ کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی. کہا نبی نے، کیا اے عمر، میں عائشہ کے بارے میں پوچھتا ہوں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ عائشہ ہی سے ریلیٹڈ. وہ کیسے؟ کہا، یا رسول اللہ، مکھی چونکہ پیشاب، پیخانہ، غلاظت سب پر بیٹھتی ہے نا، تو اللہ پاک کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جن سے مکھی، حالانکہ ہر مکھی نہیں، مٹھائی پر بھی مکھی بیٹھتی ہے، مٹھائی پر بھی بیٹھتی، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ مکھیوں کی کچھ کوالٹی پخانے پیشاب پر بھی بیٹھتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آ کر آپ کے جسم پر بھی بیٹھ جائے. رب کو یہ گوارا نہ ہوا، رب کو یہ گوارا نہ ہوا. تو جس عالم الغیب والشہادہ رب کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ہر مکھی نہیں بیٹھتی، وہمن گمانی طور پر
آپ کے بستر پر کیسے سلاتا، آپ کے بستر پر کیسے سلاتا، پورے جسم سے رات بھر آپ کیسے ان کے بستر پر رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے قریب کرتا. سن کر کے خدا کی قسم اتنا خوش ہوئے. دیکھ رہے ہیں خوش ہوئے. ایسا نہیں کہ وہ پرائز دیے رشوت لے کر کے ہاں تم ٹھیک ہو میرے فیور میں ہو، ایسا نہیں. خوش ہوئے کیونکہ جانتے ہیں میری خوشی رب کی خوشی ہے. ہمارے فاروق چلے گئے، عثمان غنی کو بلاتے رضی اللہ تعالیٰ. نوجوانوں یہ عبارت اور یہ روایت سن کر اوراق خوشی الٹنا، کبھی بھی نسبت مصطفیٰ کے حوالے سے نقص کا پہلو مت تلاشنا. یہ تم نے تلاشا ہے اس لیے یہ ٹاپک چھیڑا ہوں. توجہ دیجیے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذوالنورین کو بلاتے ہیں، ذوالنورین کو بلاتے ہیں. دو بیٹی دینے والے یک کے بعد دیگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں. عثمان تیری کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیارے جلیل القدر صحابی داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض لئلا یقع قدم انسان علی ذلہ علی ذلہ. توجہ دیجیے گا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے صبح و شام آپ کے پاس رہا، جو کچھ ملا آپ کی وجہ سے، آپ کے صدقے میں، آپ کے کرم سے، صحابیت ایمان سب کچھ آپ کے کرم سے. لیکن میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ ان اللہ، اچھا یہاں پر یہ بھی دیکھیے کہ پرسنل طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں. وہ ہمارے لیے ارشاد ہے، نبی کے سامنے عرض ہے. توجہ دیجیے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں رکھا. ما اوقع. اب دوسرا جھگڑا میں شروع کر دینا، آگے نبی کو سایہ ہے بے سایہ، یہ سب جھگڑا میں شروع کرنا. دیکھنا میں کھل کر کے بول رہا ہوں، محبت کی بات کر رہا ہوں. توجہ دیجیے. فرماتے ہیں ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض، بے شک اللہ نے نہیں رکھا، واقع کیا مطلب رکھا، ذلک آپ کا سایہ علی الارض زمین پر. کیا ہوا اس میں کیا بات ہے؟ عائشہ کے بارے میں بتاتا ہے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کیوں نہیں رکھا. ایک غلام ایک عاشق کہہ رہا ہے آپ جانتے ہیں، لیکن محبت کی جب بات ہوتی ہے تو آقا بھی سمجھتا ہے کہ یہ کیا بات ہے. توجہ دیجیے، بتا دو کیا بات ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ چلتے ہیں تو ہم لوگ آپ چاند ہم ہالے کی طرح آپ کے آزو بازو میں رہتے ہیں، ہم سب آپ کے آزو بازو میں رہتے ہیں. سورج کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اپنی تابانی کے ساتھ رہتا. تو سورج جدھر رہے گا ادھر رہے گا سورج، تو سایہ ادھر پڑے گا. اور ادھر بھی صحابہ رہتے ہیں، ادھر رہے گا تو ادھر پڑے گا، ادھر بھی صحابہ رہتے ہیں. تو یا رسول اللہ آپ جب چلیں گے اور سایہ پڑے گا تو پیچھے سے آنے والے کا پاؤں آپ کے سایہ پر پڑے گا. تو رب کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اپنے حبیب کا سایہ زمین پر رکھوں تاکہ کسی انسان کا قدم سایہ مصطفیٰ پر نہ پڑنے پائے، نبی کے سایہ پر نہ پڑنے پائے. یا رسول اللہ تو جب رب آپ سے الگ چیز کو، توجہ دیجیے، آپ کی ذات اور جسم سے آپ سے الگ چیز ہے سایہ، الگ چیز ہے سایہ. آپ کبھی سورج میں یا ولیمہ وغیرہ میں آپ جاتے ہیں جہاں زیادہ روشنی ہو، جب کھڑے رہیے گا تو آپ کے 70 سائے نظر آئیں گے آزو بازو میں، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی اگر روشنی ہو تو آپ کے سایہ پر جب کسی کو ٹچ کرنے کے اعتبار سے رب کو یہ گوارا نہ ہوا، آپ کے بستر پر عائشہ ناپاک کو کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں عائشہ پاک، عائشہ پاک ہے. اتنا خوش ہو گئے کہ کیا کہنا. پھر داماد رسول کی باری آتی ہے، مدینۃ العلم کی بارگاہ میں باب العلم آتا ہے. علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں نبی اعظم علی تیری کیا رائے؟ توجہ دیجیے گا، تیری کیا رائے ہے؟ یہ اپنی طرف سے اپنے مکتبہ فکر سے نہیں، مدارک التنزیل بڑی اوتھینٹک کتاب ہے. دنیا کی ساری مدارس میں، ساری یونیورسٹیوں میں یہ کتاب چلتی ہے. بڑی بھاری کتاب ہے، لیکن اتنی بھاری ہے کہ آپ لوگ اپنی اس میں رکھ ہی نہیں سکتے. بہت بھاری کتاب، یہ ڈکشنری تک پریشان رہتی ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. توجہ دیجیے گا. تو حضرت علی کو بلاتے ہیں، علی تیری کیا رائے ہے؟ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک مرتبہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، دیکھتا کیا ہوں کہ آپ سڈنلی نماز کے حالت میں، نماز پڑھنے والے یا نماز کے حالت ہی میں آپ نے اپنے جوتے مبارک کو اتار دیا. یہ جوتا یہ آپ کے سر کا جوتا نہیں تھا جو ہزاروں کیچڑ والے ہوتے ہیں. ہاں بہت نوجوان پوچھتے ہیں رسول اللہ تو جوتا پہن کے نماز پڑھے نا، تو ذرا پڑھ کے آؤ نا، سمجھ میں آتا کمیٹی کے کتنے جوتے لگ گیا. درود شریف پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. وہ جوتے تھے جس جوتے کو پیشانی جبرائیل چومتا تھا، وہ جوتے تھے. نالین پاک اس کو کہتے ہیں، تیرے جوتے کو نالین پاک نہیں کہا جاتا ہے.
توجہ دیجیے گا، صاف ستھرا، وہ عرب کی سرزمین، وہ جورب بولتے ہیں اس کو، پائتابہ بولتے ہیں، وہ پہن کر کے پڑھ رہے تھے. بہرحال حضرت جبرائیل نے کہا آپ نے فوراً اتار دیا. ہاں اتار دیا. کیوں اتارا آپ نے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر کے کہا، توجہ دیجیے گا، بھیج کر کے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے حبیب آپ کے جوتے میں تھوڑا سی کچھ، عربی کا لفظ ہے قاف زال را، قذر، فلیمسحہ، یہ جملہ ہے، وہ قذر ہے اس کے اندر. قذر بولتے ہیں تھوڑی سی، جیسے آپ بولتے ہیں اس میں دھول دھال پڑ جائے تو ایسے ایسے جھاڑ لینا بولتے ہیں، ایسا تھوڑا سی دھول، اس کو بھی قذر بولتے ہیں. ناپاکی، نجاست نہیں، نجاست لگتی تو نہانے کے لیے بولتے ہیں. تو قذر ہے، فلیمسحہ، اس کو اتار دیجئے، اس کو صاف کر لیجیے. تو اس لیے میں نے اتار دیا. تو بس یہی تو کہنا چاہتا ہوں. کیا ہے اس کے اندر؟ پاک آنے کا حضرت علی کہتے ہیں، مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تھوڑا سی قذر، تھوڑی سی ناپاکی، ناپاکی بھی نہیں بل، تھوڑی سی کراہت کی چیز آپ سے نہیں، آپ کے نالین سے ٹچ ہوا، آپ سے نہیں، آپ کے نالین سے ٹچ ہوا تو سید الملائکہ کو خلاق دو عالم نے بھیج دیا. نالین سے ٹچ ہوا. عائشہ تو روز آپ کے جسم سے ٹچ ہوتی ہے، اگر وہ ناپاک ہوتی تو اللہ تعالیٰ یقیناً جبرائیل کو بھیج کر کہتا ہٹا دو عائشہ کو، ناپاک ہے ہٹا دو عائشہ کو. لیکن عائشہ کو نہ ہٹانا اس بات کی دلیل ہے کہ عائشہ پاک ہے. عائشہ پاک ہے. ارے دلیل کامن دیکھو، کامن سائنس اس کو بولتے ہیں، لاجک اس کو بولتے ہیں. توجہ دیجیے گا. یہ ساری باتیں جب ہو گئیں تو جانتے ہیں کچھ اپنے لوگ بھی تھے. پیارے بزرگوں، نوجوانوں، اگر تم کر چکے ہو تو اندر اندر توبہ کر لو، گواہ بنا لو کسی کو. اپنے لوگ بھی اس میں شامل تھے. حضرت حسان بھی اس میں شامل ہے. حمنا جو حضور کی سالی ہے، زینب بنت جہش کی بہن ہے حمنا، اور 3-4 کے نام آتے ہیں جو اچھے لوگ بھی اس میں شامل تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ ان کو بلانا چاہا، خدا کی قسم یہیں پر تھے، سب رخصت ہونے والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب آیت کریمہ سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 20 تک نازل فرماتا ہے. ارشاد فرماتا ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. اے میرے حبیب، جن لوگوں نے عائشہ پر تہمت لائی ہے، جن لوگوں نے تہمت لائی ہے، لا تحسبوه شرا لكم، آپ کہہ دیجئے کہ یہ برا نہیں ہے آپ کے لیے، بل هو خیر لكم، یہ تو بہتر ہے. اگر تہمت نہ لگاتے تو عائشہ کے لیے 10 آیتیں نازل ہی نہیں ہوتی. 10 آیتیں رب العالمین نازل کرنے والا ہے. لیکن سنیے، جن لوگوں نے جو اپنے ہیں ان لوگوں کو بلا کر کے 80 کوڑے اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا. 80 کوڑے لگوائے گئے حضرت حسان کو بھی، حمنا کو بھی، اور جتنے اپنے مومنین جن کو کہیے ان لوگوں کو بھی جو واہ واہی میں. آج لوگ کچھ ہے دیکھتے، ذرا سی میجارٹی دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اہل حق ہے، یہ اہل باطل ہے، ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں. خبردار خبردار بزرگوں، خبردار خبردار نوجوانوں، حق کو پہچانو، باطل کو پہچانو، ہر حال میں حق کا ساتھ دینا، ورنہ برے کا ساتھ دینے والے اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے عذاب کے مستحق ہیں. سنو عبداللہ ابن ابی کے بارے میں یہاں پر نازل ہوتی والذی تولی کبرہ، اور جس نے اس کبر میں، اس گھمنڈی میں، اس شہرت میں، اس افک میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے. منہم لہ عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا. اس پر تہمت لگی تھی، عائشہ پر تہمت لگی تھی. نوٹ کریں آپ، عائشہ پر تہمت لگی تھی، عذاب عظیم کے مستحق. نبی کے علم غیب پر اعتراض کر رہے ہو نوجوانوں، نبی کے علم غیب پر کہ عائشہ کا ہار گم ہو گیا، نبی کو اگر معلوم تھا تو کیوں نہیں بتا دیا؟ ارے میرا آقا بتا دیتا. بتا یہ 10 آیت کہاں سے اترتی؟ یہ 10 آیت تو رب اپنے پاس رکھ لیتا تو یہ 10 آیت کم ہو جاتی، 10 آیت قرآن میں کم ہو جاتی. مشیت الہ کو سمجھ، حکمت نبوت کو سمجھ، راز نبوت کو سمجھ، راز مصطفیٰ کو، راز خدا کو سمجھ. رب کا یہ منشا تھا. حبیب اپنی زبان سے مت بتاؤ عفت عائشہ کے لیے میں ہوں، عفت عائشہ کے لیے میں ہوں. ارے وہ تو ایک سبب بنایا ہے میں نے ہار گم ہونے کا. یہاں تو عائشہ کی عظمت کا اعلان کرنا مقصود ہے. نسبت مصطفیٰ کے احترام میں آیتیں اتر گئی ہیں،
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم خلفائے راشدین کا مقام دیکھ لیا آپ نے، صحابہ کا مقام دیکھ لیا آپ نے، تو اب کوئی بھی، اب جو نتیجہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، اب کوئی بھی عائشہ کی اس روایت کے حوالے سے کوئی بھی انکار کے اعتبار سے اٹھاتا، یعنی اب اگر کوئی بولے، نوجوانوں اب اگر کوئی کبھی بھی بولو گے نبی کو اگر نہیں معلوم تھا، توجہ دیجیے، نبی کو اگر نہیں معلوم تھا، نبی کو معلوم تھا تو کوئی کو نہیں بتائے، ایسا جملہ بھی اگر بول دیے آپ تو کفر کے دلدل میں چلے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی چیز اس کے رد میں یا اس کی تائید میں قرآن کی شکل میں اتر جائے تو اب اس کو قبول کیا جاتا ہے، نوٹ کیجیے، اس کو قبول کیا جاتا ہے، اس پر ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اب اگر لا علمی کی بنیاد پر، ظاہر لا علمی ہے، 4 دن 10 دن 5 دن کے لیے جاتے لا الہ ایسا کرتے بس کر کے سکھا دے، ہو گیا ختم۔ اس لیے ایک تو وہ بات کہ نسبت مصطفیٰ میں احترام کو، عظمت کو تلاشنا، اگر کوئی بھی نسبت مصطفیٰ میں نقص کا پہلو نظر آئے فوراً ریجیکٹ کر دو، تبرع منہ، اس طرح کر کے نکل جاؤ۔ اور سنو، اس طور سے، خاص طور سے کہ عائشہ کے باب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی کے لیے 10 آیتیں اتر چکی ہیں، تو اب دی اینڈ یہ ہوگا۔ اب دی اینڈ ہونے کے بعد بھی اگر کوئی کھولا جائے تو یہ تو بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہونے کے بعد آپ کون سی کورٹ میں جاؤ؟ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو چکا ہے، عدالت الہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ عائشہ پاک ہے۔ اب اس حوالے سے نبی پر بھپتیاں کرنا، ارے عائشہ پر تہمت لگی تو اپنوں کو نہیں بخشا گیا، تم کہاں سے ہو بتاؤ؟ تم کہاں سے ہو؟ کفاروں کو تو دردناک عذاب کی بشارت دے دی گئی، اپنوں کو 80 کوڑے لگائے گئے، تم کہاں سے ہو بتاؤ؟ اپنوں کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ کے لیے، جس کتاب میں ایک تاریخ کے اعتبار سے اگر نظر آتی ہے تو وہاں پر حضرت نبی پاک کے علم غیب پر اعتراض نہیں ہے۔ اب ایک لفظ میں علم غیب کی آخری بات کر کے بتا دو، آپ سمجھ گئے ہوں گے الحمدللہ ساری باتیں۔ ایک بات بول دوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول پاک کو سارے جہان کا رسول بنایا گیا، یہ معلوم ہے، سب کو معلوم۔ بیگن چھیلنے کے لیے بنایا گیا ہے، کس لیے بنایا گیا ہے؟ رسول پاک کو، جو جہاں کے رسول ہوتے ہیں نا ان کا بایو ڈاٹا پوری تفصیل کے ساتھ، پوری ڈیٹیل کے ساتھ اللہ ان کو عطا کرتا۔ اے موسیٰ، تم جس قوم میں جا رہے ہو اس قوم کا بایو ڈاٹا یہ ہے، ان کا لینگویج کیا ہے، ان کی حرکت کیا ہے، ان کی ادا کیا ہے۔ جیسے عیسیٰ کو بھیجا گیا، چھوچھا منتر پھوپھا یہ سب کا مسئلہ تھا نا، حضرت عیسیٰ کو یہ دے کر کے بھیجا گیا کہ آپ ہاتھ کر دیتے، مادرزاد اندھا اچھا ہو جاتا، بیمار شفا مل جاتی، مردے کو زندہ کر دیتے۔ تو جس قوم میں بھی نبی جاتا اس قوم کا پورا بایو ڈاٹا ان کے پاس ہوتا، علم کے اعتبار سے۔ یہ لوازم نبوت میں سے ہے، نوٹ کرنا۔ یہ موسیٰ عیسیٰ کی بات ہے، لیکن آپ کا نبی تو کسی قوم کے لیے نہیں، وہ ساری قوم کا نبی ہے نا۔ تو اب جہان کا کوئی بھی حصہ آپ بتائیے، ہم دیوار کے پیچھے کی بات نہیں کریں گے، عالم کا کوئی بھی حصہ بتائیے جو دائرہ رسالت سے باہر ہو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ قرآن بول رہا ہوں، یہ کوئی بریلی اور نظامی میں بیٹھ کر فتویٰ نہیں دے رہا۔ رحمۃ للعالمین، عالمین کا وہ رسول ہے، عالمین کا رسول جب ہے تو عالمین کا بایو ڈاٹا ہونا نا ان کے پاس، عالمین کی تفصیل ہونا۔ تو اب عالمین میں تم بھی داخل ہو، دیوار کے پیچھے بھی داخل ہے، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم۔ غزوہ خندق 5 صدی میں جو ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عالمین کے ہیں تو وہ 5 صدی ہجری میں ہونے والا وہ غزوہ خندق بھی عالم میں ہوا ہے نا، عالم میں ہوا ہے نا۔ اب آپ کھل کر سمجھ گئے ہوں گے کہ جب آپ سارے جہان کے رسول ہیں تو سارے جہان کا علم ہونا آپ کی رسالت کے لیے ضروری ہے، نہیں تو آپ رسول ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ رسول نہیں، اگر علم نہیں ہوگا تو پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ ایک دنیاوی طور پر مثال دے دوں نا، ارے تم نے تو غلط اعتبار سے مثال دیا ہے، ڈاکیا کو پتہ نہ معلوم ہو خط کیسے دے گا؟ خط کیسے دے گا؟ پیغام کیسے دے گا؟ ایک دنیاوی طور پر میں اپنے آقا کو ایسی تشبیہ نہیں دینا چاہتا، فار ایگزامپل مثال کے طور پر، تو میرے آقا کو کائنات کا علم نہ ہو، پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ لہٰذا ساتوں طبقات ارض، ساتوں طبقات آسمان، بلکہ اللہ کے ماں سوا جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو عالم کہتے ہیں، اور رسول سارے عالم کے رسول ہیں، لہذا سارا عالم مصطفیٰ کے علم میں ہے، یہ لوازم نبوت میں سے ہے۔ اسی کو امام اہل سنت نے کہا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو، جب خدا بھی نہ چھپا تو خدائی کیا چھپے گی؟ یہ لوازم نبوت کا اعلان ہے۔ دعا ہے رب العالمین آپ کو ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔